میں نے اپنی زندگی میں بڑے کم اتنے مکروہ لوگ دیکھے ہیں جتنا ایل او سی ہماری بہت سخت طریقے سے ہاٹ ہے. خدا نخواستہ ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی تو یہ پھر لمیٹڈ نہیں ہوگی. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری طریقے سے جو ہے اپنی سفارتی جنگ جو ہے اس کا آغاز کرے. میڈیا کو اتنے پیسے دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے کہ وہ صرف اور صرف السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس الفاظ ذرا کم ہیں تو میری باتوں کو برا نہ منائیے گا, ان کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. میں نے اپنی زندگی میں بڑے کم اتنے مکروہ لوگ دیکھے ہیں جتنا نریندر مودی ہے. اور آج کل جو وہ کر رہا ہے مجھے اس سے بھائی میں ان لوگوں میں سے جو لوگوں سے نفرت نہیں کر سکتا, لیکن نریندر مودی ہر روز کچھ ایسی ضرور کر جاتا ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں یہ سوچنے پہ کہ یار یہ انسانی روپ میں یہ بھیڑیا کہاں سے آ گیا. ہندوستان ایک سیکولر ملک تھا اچھا خاصا, جس کی سارے لوگ مثالیں دیتے تھے پوری دنیا میں, اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا اس کو کریڈٹ جاتا تھا. لیکن جب سے نریندر مودی آئے ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی جو پامالی کی ہے, اور خاص طور مسلمانوں کی, وہ دیکھنے سے تعلق ہے. آج اب دیکھیں رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ, اگر کرسمس ہو یا ایسٹر ہوتا ہے تو ہم لوگ کیئرفل ہوتے ہیں. ہم اپنے مسیحی بہن بھائی جو ہیں ہم اگر ان کے ساتھ خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہم کم از کم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم چھٹیاں دلوا دیں, ان دنوں پہ ان کو ریلیف مل جائے, یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں. لیکن آج بھی کشمیر کے اندر بربریت کی انتہا ہو گئی ہے جو مودی نے کیا, اور آج بھی ایل او سی بڑی ہاٹ ہے. اور یہ افواج پاکستان کی مہربانی ہے کہ میں اور آپ ہم ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کے یا سکون سے بیٹھ کے ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے ہیں یہ وہ. لیکن شکر ہے ہماری افواج جو ہیں وہ بارڈرز پہ ہیں, اور خدا نہ خواستہ اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کی فوج نہ ہوتی اور یہ مودی جیسا پاگل آدمی کو سربراہ آدمی ہوتا تو کون سے رائٹس اور کون سے قوانین اور کون سے یعنی ٹاکس ہونی تھیں جنہوں نے اس کو روکنا تھا. اس وقت ایل او سی ہماری بہت سخت طریقے سے ہاٹ ہے, اور مودی چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک لمیٹڈ جنگ چھڑ جائے. اچھا یہ اس کی غلط فہمی ہے, کیونکہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی تو یہ پھر لمیٹڈ نہیں ہوگی. اور اب تو بلکہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہاں پہ شاید اس طرح کے جو حکمران ہیں پاگل پن کی حد تک جو جا سکتے ہیں وہ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے دوسرے ملکوں سے جنگ ڈھونڈیں گے کہ جنگ کر لو تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہماری کارکردگی سے ختم رہے اور ہٹی رہے. ہندوستان کا اس وقت جو جی ڈی پی ہے وہ گرنا شروع ہو گیا, ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.5% پہ آ گیا, اور اس سے ان کے یہاں تقریباً 8 سے 10 کروڑ تک جو ہے لوگوں کی نوکریاں اب اگلے 6 مہینے کے اندر خطرے کے اندر پڑ گئی ہیں, کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے. جب آبادی اتنی زیادہ ہے تو مسائل بھی زیادہ ہیں, اور مسائل زیادہ ہیں تو نوکریاں اور کم ہو رہی ہیں, وہاں پہ کاروبار وہاں پہ بند ہو رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری طریقے سے جو ہے اپنی سفارتی جنگ جو ہے اس کا آغاز کرے. ہم یونائٹڈ نیشنز جائیں, ہم لیگ آف نیشنز جائیں, ہم ہر جگہ دنیا کو بتائیں, ان کو ویڈیو ایویڈنس دیں کہ یہ ہٹلر نما فاشسٹ آدمی جو نریندر مودی ہے یہ کتنے مظالم ڈھا رہا ہے. اور خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر تو مظالم کم ہوئے ہی نہیں, ان کی آواز اب بند ہوتی جا رہی ہے. ان کے لیے جو بولنے والے تھے ان کے حق میں, چاہے وہ دوسری یعنی مذاہب سے ان کا تعلق تھا, ایون ہندو لوگ تھے, بالی ووڈ کے بھی لوگ تھے, ان کی بھی آوازوں کو اب دبا دیا گیا. اور میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جو ہندوستان میں میڈیا سے ان کا تعلق ہے کہ اب وہاں پہ 95% میڈیا جو ہے اس کو خرید لیا گیا ہے. یعنی مودی صاحب میڈیا کو اتنے پیسے دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے کہ وہ صرف اور صرف وہاں پہ مودی سرکار کی تعریف کریں اور نفرتیں جو ہیں اس کے بیج بوتے رہیں.
کیا یہ وبا جو ہے اگر یہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ مئی کے اندر، مجھے تو امید ہے مئی کے مہینے میں اگر یہ ختم ہوتی ہے تو مودی جو ہے کوئی نئی مصیبت تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے نہیں کھڑی کر دے گا. اب میرا خیال ہے کہ ہندوستانیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ہندوستانیوں کو خود اس پاگل آدمی سے نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور لگتا اب یہ ہے کہ 1947 14 اگست جو ہے وہ ہندوستان میں کئی باری اب جو ہے دوبارہ سے رونما ہوگا. آپ دیکھتے رہیں، یہ حالات جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اس وقت ایل او سی ہماری بڑی ہاٹ ہے کیونکہ ہم کووڈ-19 کے اوپر اتنی زیادہ پروگرامز کر رہے ہیں. اوپر سے ماہ رمضان جو ہے یہ اتنا بابرکتوں والا مہینہ ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے سے یہ شخص کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھی اس سے آزاد کرائے، اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان کرے، اور خاص طر جو ہندوستان کے اندر ہیں ان کی مشکلوں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرے. تھینک یو فار واچنگ وحش لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.